دور کسی جنگل میں سب پکشی پرندے مل جل کر رہا کرتے تھے۔ وہ پکشی آپس میں بہت ہی زیادہ اتفاق کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان سب پکشیوں میں ایک کوا تھا جو بہت ہی چالاک اور بہت ہی زیادہ شاطر تھا اور جنگل کا راجا بننے کے سپنے ہر وقت دیکھتا تھا، کیونکہ اس جنگل کا راجا ایک مٹھو طوطا تھا۔ مٹھو طوطا بہت ہی رحم دل کا اور نیک راجا تھا۔ اور مٹھو مہاراج کا کھانا لاڈو چڑیا بنایا کیا کرتی تھی۔ لاڈو چڑیا بہت ہی محنتی چڑیا تھی۔ لاڈو چڑیا بہت ہی سمجھدار بھی تھی اور اس کی ایک چھوٹی بیٹی من من چڑیا بھی تھی۔ دونوں ماں بیٹیاں مٹھو راجا کا بہت ہی اچھا اور سوادشٹ کھانا بنایا کرتی تھی، جس سے مٹھو راجا بھی پرسنن ہو کر ان کو ہر چیز دیا کرتے تھے، کیونکہ لاڈو چڑیا بہت ہی نیک دل کی تھی۔ اور کوا جنگل کا راجا بننے کے خواب دن رات دیکھتا تھا کہ مٹھو راجا کو کیسے ختم کیا جائے اور مٹھو راجا کی گدی خود سنبھالی جائے، پر کوے کو کوئی راستہ نہ اتنا نظر آتا کہ جس سے وہ مٹھو کو اس سیٹ سے ہٹا سکے اور جنگل کا راجا خود کوا بن سکے۔ کوا ایک درخت پہ بیٹھ کر یہ سوچتا ہے۔ ارے بھائی دیکھو نا، وہ لاڈو چڑیا کتنے سمجھدار ہیں، مٹھو کے سارے کام کرتے ہیں۔ مجھے کیا پتا کہ مٹھو کو کیا کیا پسند ہے۔ میں تو اس لاڈو چڑیا کو کھانے میں کچھ ایسا ملا کے دوں کہ وہ جو مٹھو کو دے اور مٹھو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا جائے اور مٹھو کی گدی راج پوشی میں سنبھال لوں۔ پھر مجھے سب راجا بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھ سے شکتیشالی اور بدھی مان پکشی کوئی بھی جنگل میں نہیں ہے۔ کالو کوا اپنے شاطر اور اپنے دماغ میں یہ سب سوچتا ہے کہ وہ کیسے مٹھو کو اس کی گدی سے ہٹائے اور وہ گدی خود لے لے۔ مٹھو راجا لاڈو چڑیا کے پاس آتا ہے۔ ارے لاڈو، تم ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ آج میرے لیے سوادشٹ بھوجن نہیں بنانے؟ مجھے تو تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ لاڈو چڑیا کیا ہوا ہے؟ تم تو بہت ہی اچھی اور نیک دل کی چڑیا ہو۔ مٹھو مہاراج لاڈو چڑیا کو کہتا ہے ایسا اور پھر لاڈو جواب دیتی ہے۔ ارے نہیں مٹھو راجا، میں تو بس ویسے ہی بیٹھی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ آج آپ کے کھانے میں کون سا سوادشٹ بھوجن بناؤں اور میں نے کیا سوچنا ہے۔ ارے اچھا لاڈو چڑیا، مجھے پتا ہے کہ تم بہت ہی نیک دل کی ہو، تمہارے ساتھ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا اور نہ میں کبھی تمہارے ساتھ برا ہونے دوں گا۔ تم میری بہت ہی اچھی چڑیا ہو اور جنگل میں تم سا بدھی مان کوئی بھی پکشی نہیں ہے۔ مجھے تم پر بہت ہی زیادہ فخر ہے کہ تم ہمارے جنگل کی چڑیا ہو۔ لاڈو چڑیا، تم بہت ہی اچھی اور سمجھدار ہو اور بہت ہی نیک دل کی ہو۔ اور پھر کالو اڑتا اڑتا حکیم الو کے پاس جاتا ہے، جس کے پاس ہر چیز کی دوائی موجود ہوتی ہے، کیونکہ جنگل میں حکیم الو ہی سب پکشیوں کا علاج کرتا۔ ارے آؤ کالو کوے، کیوں آنا ہوا؟ ارے حکیم الو، مجھے آپ سے بہت ہی اہم کام ہے۔
ارے ہاں ہاں کالو، تم بولو تمہیں کیا کام ہے؟ میں ہر کام میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اس بار بھی میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ ارے حکیم الو، مجھے آپ ایسی کوئی جڑی بوٹیاں دیں زہریلی، جو میں وہ جڑی بوٹیاں اس مٹھو مہاراج کے کھانے میں ملا دوں اور وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلا جائے اور اس کی گدی پشتے میں سانبھ لوں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ میری مدد ضرور کریں گے حکیم الو، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ بہت ہی شکتیشالی بدھی والے ہیں اور آپ سا کوئی بھی نہیں۔ آپ کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں۔ کوا حکیم الو کی ایسی تعریف کرتا ہے اور حکیم الو اپنی تعریف سن کر خوش ہو جاتا ہے۔ ارے ہاں ہاں کالو، شکریہ تمہارا، میں بہت ہی زیادہ شادر بدھی والا جیو ہوں اور میں تمہیں ایسی جڑی بوٹی دوں گا کہ جس کو تم کھاتے ہی وہ مٹھو اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور تمہاری گدی تمہیں مل جائے گی۔ ارے ہاں ہاں حکیم الو، مجھے پتا ہے کہ آپ سوادش اور شکتی والے بدھی ہیں، آپ کی یہاں مجھے کوئی ایسی دوا دیں۔ ارے ہاں ہاں کوے، میں ابھی دیتا ہوں۔ پھر حکیم الو اس کو ایک زہریلی دوا دے دیتا ہے اور جو اس کو مٹھو کے کھانے میں ملانے کے لیے کہتا ہے، اور کوا وہ دوا دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایسے ہی صبح سے شام ہو جاتی ہے اور سب پکشی پرندے اپنے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے تھے اور کوے کو بہت ہی بے چینی تھی کہ وہ کب مٹھو کے راجے میں وہ زہریلی پوٹلی ملائے، اور کوا پھر سو جاتا ہے۔ پھر لاڈو چڑیا مٹھو مہاراج کے سارے سوادش پکوان تیار کر لیتی ہے۔ ارے من من بیٹی، میں ابھی آتی ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ پھر لاڈو چڑیا کوئی کام سے گھر سے نکل جاتی ہے اور پھر اس کے گھر میں کوا دستک دیتا ہے وہ زہریلی دوا کی پوٹلی لے کر۔ ارے پیاری من من چڑیا، میں نے کتنے دنوں بعد تمہیں دیکھا، کہاں تھی تم تو؟ اور بھی سندر اور بھی موٹی تازی ہوئی ہو، لگتا ہے کہ اچھے اچھے پکوان تم بھی کھاتی ہو۔ یہ دیکھو بیٹی من من، آج میں تمہارے لیے کتنا اچھی چیز لے کے آیا ہوں، یہ جو پوٹلی ہے اس کو ان کھانوں میں ملا دو۔ پھر من من چڑیا وہ پوٹلی ان کھانوں میں ملا دیتی ہے، کیونکہ وہ تو بچی تھی، اسے تو نہیں پتا تھا ان کھانوں میں کیا ہے۔ اور پھر جب مٹھو راجا وہ پکوان کھانے کے لیے آتا ہے اور کالو بھی پھر آ جاتا ہے۔ اور نہیں مٹھو مہاراج، یہ کھانا مت کھائیں، اس میں اس چڑیا نے زہریلی دوائی ملائی ہے۔ ارے کیا کہہ رہے ہو کوے، میں یہ ہرگز نہیں ہونے دے سکتا، کیونکہ چڑیا تو بہت ہی اچھی اور سمجھدار ہے۔ اور نہیں مٹھو راجا، میں نے خود دیکھا ہے، یہ آپ کی گدی چھیننا چاہتی ہیں۔ ارے نہیں، تمہیں کالو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، چڑیا بہت ہی اچھی اور سمجھدار ہے، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ یہ پچھلے 6 برسوں سے میری کڑی پریکشا اور مجھے اچھے سوادش بھوجن بنا کے دیتی ہے اور میری سیوا کرتی ہے۔ اور کالو، میں نے تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے کھانے میں زہر ملاتے ہوئے۔ ایسے ہی مٹھو مہاراج کالو کو دیکھ لیتا ہے اس کے کھانے میں زہر ملاتے ہوئے۔ آخر کار کالو کی سزا کا وقت آ جاتا ہے۔ مٹھو مہاراج کالو کو پھانسی کی سزا سنا دیتا ہے۔ سب پکشی پرندے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔
کالو کی سزا دیکھنے کے لیے تاکہ پھر کوئی بھی پکشی ایسا کام نہ کر سکے۔ اور کالو کافی منتیں کرتا ہے مٹھو راجا کالو کی ایک بھی نہ سنتا اور کالو کو پھانسی پہ لگا دیتا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی برا کام نہیں کرنا چاہیے، برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔